حضور سے عشق بہت ہو گیا تھا، بہت بڑا عشق ہو گیا۔ صبح ہوتی سب سے پہلے ماں کے پاس آتے، ماں کے قدم پکڑتے، امی آج عشق رسول نے بہت رلایا، آج میرا محبوب مجھے بہت یاد آیا، ماں اگر اجازت دو ایک بار مدینے جاؤں اور اپنے آقا کو ایک بار دیکھ لوں، دیدار کر لوں اپنے آقا کا، اپنے آقا کا ایک بار دیدار کر لوں۔ ماں کہتی تھی بیٹا میں نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن میں جانتی ہوں وہ بہت خوبصورت ہے، وہ بہت حسین ہے، وہ بہت دل ربا ہے، بہت دل ربا ہے۔ وہ بڑے بڑے عقل مند گئے، سب کچھ چھوڑ کر اسی کے ہو گئے۔ ابو بکر جیسا سنا ہے کہ اس کا در چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا، بلال جیسا اس کے دروازے پہ پڑا رہتا ہے، عمر جیسا اس کے در کی خاک چھوڑ کر نہیں جاتا۔ بیٹا عقل مند لوگ جاتے ہیں تو دیوانے ہو جاتے ہیں، تو پہلے سے دیوانہ ہے، تو جائے گا کبھی واپس نہیں آئے گا، اس کی خدمت کے لیے تو ہزاروں ہیں، میرے لیے تیرے سوا کون ہے؟ میری آنکھیں نابینا ہیں، میرا بڑھاپا ہے، اٹھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، کوئی کام نہیں کر سکتی، میری خدمت کون کرے گا؟ بیٹا مت جا، نہ جانا۔ ماں نے منع کیا، دل پکڑ کے رہ گئے، دل پکڑ۔ ایک طرف حضور کا عشق ہے، ایک طرف نبی کی، ایک طرف ماں کی فرما برداری۔ کیوں؟ بن دیکھے کوئی عاشق بن سکتا ہے، یہ جملہ یاد رکھنا، بن دیکھے عاشق بن سکتا ہے، لیکن نافرمانی کر کے کوئی عاشق نہیں بن سکتا۔ تو ماں کی نافرمانی، یہ ماں کی نافرمانی نہیں تھی، کس کی نافرمانی تھی؟ حضور کی نافرمانی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ماں باپ کی فرما برداری کرو، ماں باپ کے ساتھ وفا کرو۔ وہ ماں کہہ رہی ہے مت جانا حضور کے کو ملنے، دل پکڑ کے رہ گئے، دل پکڑ کے رونے لگے، نہیں گئے، اس دن نہیں گئے۔ اگر آج ماں کہہ دے نا تیری پسند کی لڑکی سے شادی نہ کرنا، بیٹا کیا کہتا ہے؟ تجھے کیا سمجھتا ہے؟ تو نے رہنا ہے کہ میں نے رہنا ہے؟ یہی رویہ ہے نا تمہارا، کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ ہنسنے کی بات نہیں، آج کل کی یہ بیٹیاں، جوان بیٹیاں سیریلوں کو دیکھ کر، فلموں کو دیکھ کے میں نے فلاں لڑکا پسند کر لیا، ماں روتی ہے، بیٹی رو رو کے آنکھیں سجاتی ہے، باپ روتا ہے، بیٹی عزت جائے گی، مت ایسا کر، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں میں تو کر کے رہوں گی۔ یہ آج کل کی بیٹیاں ہیں۔ ماں باپ نے اگر رسول اللہ سے ملنے کے لیے منع کر دیا، ماں نے اویس نہیں جا رہے، اور آج ماں باپ منع کرتے ہیں کہ فلاں سے دوستی نہ کرنا، کی جا رہی ہے، فلاں کے ساتھ نہ رہنا، رہا جا رہا ہے، فلاں کے ساتھ شادی مت کرنا، کی جا رہی ہے، کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، تجربے کے طور پہ، کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ ماں باپ کو ناراض کر کے کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ اگر آپ کو پسند کی شادی کرنا ہے شوق سے کرو، قدم پکڑ کے پہلے ان کو منا لو، ان کو مناؤ، اگر وہ خوش ہے اللہ خوش ہے، وہ راضی رسول اللہ راضی ہے، ان کو نہ خوش کر کے کچھ مت کرنا، کچھ مت کرنا، ان کو خوش کرنا، ان کو راضی کرنا۔ ہاں تو عرض کر رہا تھا دل پکڑ کے رہ گئے۔ دوسری صبح پھر آئے، امی بہت یاد آئی میرے محبوب کی، میں ایک بار جانے دوں، وعدہ کرتا ہوں میں واپس آؤں گا۔ نہیں بیٹا تو نہیں آئے گا، وہ بہت حسن والے اخلاق والے ہیں، کوئی نہیں آتا وہاں سے لوٹ کے، تو نہیں آئے گا میرے بیٹے، تو نہیں آئے گا۔ دل پکڑ کے رہ گئے۔ میں سوچتا ہوں لاک ڈاؤن میں 2 سال ہو گئے، گنبد خضرا کی یاد آتی ہے تو آج کا سنی رونے لگتا ہے۔ اویس ہماری طرح تو عاشق نہیں تھے، ہم سے بہت بڑے تھے، وہ کیسے روتے ہوں گے، کیسے تڑپتے ہوں گے۔ روز کا معمول بن گیا، صبح ہوتی ماں کے پاس آتے، ماں جانے دو نا، ماں جانے دو نا۔ ایک دن ماں نے منصوبہ بنایا، آج اس کو ایسا جواب دوں گی، آج کے بعد مدینے جانے کی بات نہیں کرے گا۔ میں بھی کب تک گنہگار ہوتی رہوں، منع کرتی ہوں مدینے جانے سے، وہ بھی تو عاشق رسول تھی، منع کرتی ہوں، کب تک منع کروں؟ آج مکمل مقدمہ پورا معاملہ ہی ختم کر دوں، آج کے بعد کبھی مدینے جانے کی بات نہیں کروں۔ آئے صبح، ماں پہلے سے پلان بنا کر، امی بہت یاد آتی ہے، ایک جھلک دیکھ لوں آقا کی، جاؤں مدینے جاؤں؟ ہاں بیٹا جاؤ، بیٹے جاؤ۔
शेख इकराम ने इसको लिखा है। अब मैं जो रिवायत पढ़ रहा हूं, शेख इकराम की किताब है इश्क रसूल। उस किताब में उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा था कि इंसाफ क्या मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने लिखा है। माँ ने कहा जा बेटा, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है, तूने 8 पहर के अंदर अंदर जाके वापस आना है। मैं तुझे 8 पहर का टाइम देती हूँ। 8 पहर को अगर हिसाब करेंगे तो 24 घंटे। मैं तुझे 24 घंटे का टाइम देती हूँ 8 पहर का। जाके वापस आ जा। अगर आ सकता है तो आ, और अगर तू 8 पहर में वापस नहीं आया, क़यामत के दिन भी तुझे माफ नहीं करूंगी। जा। यमन से मदीना मुनव्वरा आज की तारीख में अगर कोई कार से जाए तो भी 24 घंटे में वापस नहीं आ सकता। कार से, ट्रेन से नहीं वापस आ सकता। उस दौर में जाना है घोड़े पे, खच्चर पे, पैदल। और माँ कहती है 8 पैर में, यानी 24 घंटे में वापस आना। उन्होंने 24 घंटे नहीं कहा, 8 पैर का, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूं 8 पैर में जाके वापस आना। दीवाने थे वे, सुना, माँ ने इजाजत दे दी, कोई सामान नहीं, कुछ नहीं। माँ जाऊं? हाँ जा, लेकिन 8 पैर में तुझे 24 घंटे में अंदर आइंदा सुबह से पहले वापस आना है, वरना नाराज हो जाऊंगी, दिल दुखेगा ना, माफ नहीं करूंगी। ये उठे और दौड़ लगाई। आओ देखा ना ताओ देखा, दौड़ लगाई। दौड़ रहे मदीने मुनव्वरा की तरफ, जैसे वाकई 8 पैर में वापस आ जाएंगे। दीवानगी थी, इश्क रसूल था। दौड़ते दौड़ते अचानक ख्याल आया, उवैस क्या दरे महबूब पर ऐसे ही दौड़ कर जाते? दौड़ के जाना उनकी गली की तरफ क्या बेअदबी नहीं है? हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। अल्लाह अकबर। ख्याल आया उनकी गली का, धीरे धीरे चलने लगे। माँ का ख्याल आया 8 पैर में वापस आना, वरना नाराज हो जाऊंगी, दौड़ने लगे। माँ का ख्याल आता है दौड़ते, हुजूर की गली के अदब का ख्याल आता है धीरे धीरे चलते। बिल आखिर अल्लाह ने करम किया, गम सभी राहत व तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। अहले सुन्नत का अकीदा यह है, अल्लाह किसी वली के लिए अगर जमीन को समेटना चाहे तो अल्लाह समेट देता है। ये वली की करामतों में से करामत होती है, और अल्लाह का खुसूसी करम वली पे होता है। कभी उवैस माँ के कहने पर दौड़ते हैं, कभी नबी का ख्याल करके धीरे धीरे चलते हैं। इश्क का और इताअत का इम्तिहान है। एक तरफ नबी का इश्क है, एक तरफ नबी का हुक्म है। कभी चल रहे हैं, कभी दौड़ रहे हैं। इसी इम्तिहान में उवैस इस तरह कामयाब होते हैं। फजर के बाद निकले थे कर्न से, कभी दौड़ते कभी चलते हैं। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन सिमट जा और मेरे उवैस को मदीने से करीब कर दे। जमीन सिमटी, अभी सूरज चाश्त के वक्त भी नहीं आया था कि उवैस मदीने मुनव्वरा में पहुंच चुके थे। मदीने की ठंडी ठंडी हवा, मदीने में वो खजूर की दरख्तों की कतारें, मदीने मुनव्वरा का वो पुरफजा मकाम। मैं तो लोगों के लिए, सबके लिए दुआ करता हूँ, मरने से पहले अल्लाह सबको एक मर्तबा शहरे रसूल जरूर दिखाए। जो मदीना देख लेता है जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता है, दुनिया में आने का मकसद पूरा होता है। सुनियो तुम्हें क्या बताऊं मदीना कैसा है। खुल्द जिसको कहते हैं मेरी देखी भाली है, सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है। मदीने में अगर कोई आशिक जाए तो आज भी उसको नबी की खुशबू आती है। आज भी मदीने मुनव्वरा की हवाओं और फिजाओं में नबी नजर आते हैं। कभी ओहद के पहाड़ पे, कभी अल्लाह अकबर मदीने की गलियों में। तसव्वुर करो तो ऐसा लगता है जैसे नबी चल रहे हैं, नबी गरीबों में सदका बांट रहे हैं, नबी किसी यतीम के सर पे हाथ रख रहे हैं। महज चश्मे तसव्वुर से आज भी लोग मदीने में हुजूर को देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी की ईमान वाली आंखें दिल की मौजूद है तो आज भी मदीने खूबसूरत बात कहते हैं। तैबा की हवाओं में, मदीने की फजाओं में हमने तो उन्हें देखा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवारों, उवैस अब मदीने में कदम रखते तो कैसा लगता होगा। आओ महज चश्मे तसव्वुर से हम उवैस करनी को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? उवैस ने मदीने की गली में कदम रखा, अब सबको भूल गए, सबको फरामोश कर दिया। जब इसे मदीने की जमीन पे कदम रखा, पत्थरों को
उठाते होंगे उवैस और उठाकर कहते होंगे पत्थरों, ए पत्थरों, मदीने के पत्थरों, तुम कितने खुश नसीब हो। मैं तो एक झलक देखने को तड़पता हूँ, तुम तो मेरे महबूब को बार बार देखते हो, बार बार देख। जब वो दिल रुबाना अंदाज से चलता होगा तो तुम उसके तलवों को बोसा देते होंगे, तुम उसकी नालैन को चूमते होंगे। कभी दरख्तों को देखते खजूरों के तो दरख्तों से लिपट जाते हैं दीवानगी में। ऐ खजूरों के दरख्तों के तनों, तुम कितने खुश नसीब हो। उवैस तो एक झलक देखने को तड़प रहा है, तुम तो मेरे महबूब को बार बार देखते होंगे। कितने खुश नसीब हो तुम, कितने खुश नसीब हो तुम। कभी दीवारों को चूमते, ऐ मदीने की दीवारों, जब मेरा यार चलता होगा और हवाएं आती होगी तो तुम उसके दामन को चूम लेते होंगे। यही दीवानगी करते करते उवैस करनी मस्जिद नबवी के करीब आते हैं। मस्जिद के दरवाजे पर आए, मस्जिद के दरवाजे पर आकर किसी से पूछा क्या हुजूर से मुलाकात हो सकती, हुजूर से मुलाकात हो सकती है। किसी ने कहा नहीं। क्यों? ये मस्जिद में रहने का वक्त नहीं है, ये हुजूर के आराम का वक्त है। अभी हुजूर नहीं मिलेंगे, जल्दी है मिलने में। अगर जल्दी है घर चले जाओ, मुलाकात हो जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलाम जब भी कोई मिलने आता था तो हुजूर मिलते थे। आराम का वक्त और रात का कोई वक्त मिलते थे। इत्तला हो जाए कि कोई आया मिलते थे। बल्कि हमारे बुजुर्गों ने लिखा है हुजूर की एक साथ 9 अज़वाज थी। जिस घर में हुजूर रहते थे, जिस हुजरे में, किसके घर में है लोगों को पता चल जाता था। क्योंकि हुजूर जिसके घर में रहते थे वो दरवाजा कभी बंद नहीं होता था, क्योंकि दरवाजे बादशाहों के बंद होते हैं। मुस्तफा जाने रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता था, बस पर्दा गिरा दिया जाता था। जो घर पे पर्दा पड़ा और दरवाजा बंद ना हो, समझ लो हुजूर इस घर में मौजूद है। किसी ने कहा जिसका दरवाजा खुला हो, पर्दा गिराओ, वहीं पे हुजूर होंगे। जाओ पूछो, मुलाकात कर लो, जल्दी मुलाकात कर लो। आए, अम्मा आयशा के घर आते हैं, इसलिए कि सबके दरवाजे उस वक्त बंद थे। किसी ने कहा उम्मुल मोमिनीन के घर जाओ। अम्मा आयशा के घर गए, दस्तक दी। कौन? एक गुलाम है नबी का, नाम नहीं बताया, एक गुलाम है नबी का, हुजूर से मिलने आया। अम्मा जान, क्या मैं आका से मिल सकता हूँ? अंदर से आवाज आई, वो घर में नहीं है, बाहर गए। वो बाहर गए, रुको, ज़ोहर तक रुको, शायद वापस आ जाए। कब आएंगे कोई गारंटी नहीं है, रुको, नमाज के वक्त तक हो सकता है वापस आ जाए, उनकी अपनी मर्जी है। एक सर्द आग खींची, फूट फूट कर रोए। उसके दिल से पूछिए, नाकामियों की लज्जतें लुट गया हो जो मुसाफिर जाके मंजिल के करीब। फूट फूट के रोए, इतना रोए कि कलेजा मुंह को आया लोगों के। अम्मा आयशा ने कहा कौन हो तुम? कहती हूं ना कि रुको, आएंगे, मुलाकात होगी। कहा नहीं अम्मी जान, रुक नहीं सकता। क्यों? मिलने आओ, रुक नहीं सकते? हाँ, और दूर से आया हूं, एक झलक देखने की तमन्ना लेकर आया था, लेकिन हाय अफसोस वो आज पूरी न हो सकी। पता नहीं क्या हिकमत थी, हुजूर घर से चले गए थे। उवैस आ रहे थे, हुजूर घर से चले गए थे। शायद हिकमत यही रही हो कि फिर वो वापस नहीं जा सकते थे। अगर देख लेते तो वो कभी वापस नहीं जा सकते थे। हुजूर घर से चले गए थे। ये आँख खींच के कहते हैं एक झलक देखने की तमन्ना लेकर आया था, अफसोस वो पूरी न हो सकी। अम्मा आयशा ने कहा कौन हो तुम? नाम नहीं बताऊंगा, यमन का रहने वालों, कर्न का। मेरी माँ ने मुझे 8 पहर का वक्त दिया है। अगर मैं 8 पहर में पलट के नहीं जाऊंगा ना, माँ नाराज होगी, और माँ नाराज होगी तो मेरा महबूब नाराज होगा। इसलिए माँ को नाराज नहीं करना चाहता। अम्मी जान, अब मैं जा रहा हूँ। अम्मा ने सुना आयशा सिद्दीका ने 8 पैर यमन से कौन आके जा सकता है, ये पागल है, दीवाना है। तो देख लिया। देखा तो क्या देखा? एक कपड़ा सर पे बंधा हुआ है, बड़ा सा चेहरा, हैबतनाक, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी सी दाढ़ी बिखरी हुई, कपड़े फटे पुराने। देखा ये तो कोई दीवाना मालूम। नाम क्या है तेरा? वो जानते हैं मेरा नाम क्या है, वो मेरा नाम जानते, वो मुझे जानते।
بس میرا ایک کام کر دینا اماں، جب وہ آئے نا تو کہنا کہ یمن سے آیا تھا، قرن کا رہنے والا تھا، حضور آپ کو سلام بول گیا ہے، ایک جھلک دیکھنے کی مراد لے کر آیا تھا، لیکن افسوس وہ پوری نہ ہو سکی۔ امی بس اتنا کام کرنا، احسان کرنا کہ میرا سلام کہنا، میری ماں کا سلام کہنا، اور میری ایک ہی عرضی ہے ان کو پہنچا دینا کہ جب قیامت کے دن وہ سب کی شفاعت کر رہے ہوں گے، وہ مجھے اور میری ماں کو بھول نہ جائے، میری بھی شفاعت کرے اور میری ماں کی بھی شفاعت کرے۔ میری اتنی عرضی ان تک پہنچا دینا، بس اب میں چلتا ہوں۔ اویس ماں کو وہاں بھی نہیں بھولے، اپنی شفاعت کی بات نہیں کی، صرف اپنی ماں کی شفاعت کی بات کی۔ اماں عائشہ کو حیرت تھی، یہ 24 گھنٹے میں پلٹ کر جائے گا کیسے؟ دیکھ تو لیا، دیوانہ ہونے کی وجہ سے دیکھ تو لیا، اور ادھر سے واپس چلے گئے۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ اماں عائشہ کو حیرت تھی، اویس روتے ہوئے تڑپتے ہوئے، پتہ نہیں اس کشتہ عشق رسول کے دل پہ کیا گزرا ہوگا جب وہ بغیر دیکھے لوٹے ہوں گے۔ لوٹے اویس ابھی مدینہ منورہ کے باہر بھی نہیں نکلے تھے، حضور تشریف لائے، گھر میں داخل ہوئے، دائیں بائیں دیکھا، عائشہ کوئی آیا تھا؟ عائشہ کوئی آیا تھا؟ آقا روز ہی لوگ آتے ہیں، کیا کوئی آیا تھا؟ عائشہ جو روز آتے ہیں وہ اور ہے، آج جو آیا تھا کوئی اور ہے۔ آج مدینے کی فضاؤں میں عاشق کی خوشبو آ رہی ہے، آج مدینے کی ہواؤں میں یار کی خوشبو آ رہی ہے، آج کوئی خاص آیا تھا عائشہ۔ آقا کوئی خاص آیا تھا، دیوانہ لگ رہا تھا، دیوانہ۔ کیا نام تھا عائشہ؟ آقا اس نے نام نہیں بتایا، کہتا ہے کہ انہیں نام بتایا، مجھے چاہتا۔ ایک محبوب اور پوری کائنات دیوانی ہے، اور وہ سب کو جانتے ہیں، ہر عاشق کو جانتے ہیں۔ میرا ایمان ہے وہ تمہیں بھی جانتے ہیں، وہ مجھے بھی جانتے ہیں، اور صرف جانتے نہیں، یہ پہچانتے بھی ہیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ اس محفل کو وہ اس وقت دیکھ بھی رہے۔ ہاں میرا محبوب مجھ سے غافل نہیں ہے، اسی لیے تو مجھے ڈر لگتا ہے نا، جب گناہ ہوتا ہے تو وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ میں اپنی قوم کو تو یہی کہتا ہوں، اس وجہ سے سنی گناہ سے نہیں بچتا کہ عذاب ہوگا، عذاب تو اپنی جگہ ہے، اس ڈر سے سنی گناہ سے بچتا ہے کہ میں محبوب کا دل نہ ٹوٹ جائے، محبوب کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ جس کے پیر میں کانٹا نہیں دیکھ سکتا عاشق، اس کے دل پہ تکلیف کیسے دیکھ سکتا ہے، اس کے دل پہ نشتر کیسے لگا سکتا ہے؟ اسی لیے تو میں سنیوں کو کہتا ہوں، جب فلمیں دیکھتے ہو تو ان کے دل پہ نشتر چلتے ہوں گے، داڑیاں مڈا کے کٹورا میں پھینکتے ہو تو ان کے دل کو تکلیف ہوتی ہوگی، کچھ تو ان کے دل کا خیال کرو۔ وہ ہم سب کو جانتے ہیں، وہ اور لوگ ہیں، میں ان کو نہیں پہچانتا، جو نبی کو مردہ مانتے ہیں، میں تو نبی کو زندہ مانتا ہوں۔ میرا ایمان ہے، میرا نبی، میرا محبوب زندہ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، میں ان کی نظر میں ہوں، اسی لیے تو محفوظ ہوں۔ کوئی کیوں کر ستائے گا مجھے، کیسی مضبوط تر پناہ میں ہوں، وہ میری نگاہ میں نہ صحیح، میں تو ان کی نگاہ میں ہوں۔ اماں عائشہ نے کہا کہ نام نہیں بتایا، کہتا تھا کہ وہ مجھے پہچانتے ہیں، تم نے اسے دیکھا؟ میں نے سمجھا کہ دیوانہ، اس لیے میں نے دیکھ لیا۔ کیسا تھا وہ؟ آقا اس کے سر پہ کپڑا بندھا تھا، جیسے چروائے لوگ کپڑا باندھتے ایسے کپڑا بندھا تھا، بڑی آنکھیں تھی، سرخ آنکھیں تھی، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے۔ آقا نے فرمایا اچھا، اس کے ہاتھ پہ کوئی سفید نشان تھا کیا؟ ہاں آقا، دیکھو کتنی باریکی سے جانا، اس کے ہاتھ پہ کوئی سفید نشان تھا، وہ یمن کا رہنے والا تھا، وہ قرن کا رہنے والا۔ ہاں آقا، ایسا ہی اس نے کہا تھا کہ وہ یمن کا، قرن کا۔ آقا نے کہا اچھا ویسا ہے،
سبحان اللہ. کتنے بڑے ہو کے ہمیں کتنا یاد رکھتے. کوئی ان کا بن کے تو دیکھے, کوئی ان کا بن کے تو دیکھے, کوئی ان کا بن تو جائے. اچھا اویس آیا تھا, اویس آقا اویس تھا. کون ہے یہ اویس؟ آقا یہ اویس کون ہے؟ آقا نے فرمایا عائشہ یہ میری امت کا وہ بندہ ہے, وہ ولی ہے, میری امت کا وہ ولی ہے. اگر یہ دعا کر دے تو اس کی دعا سے میری آدھی امت بے حساب جنت میں چلی جائے. سبحان اللہ. یہ میری امت کا وہ بندہ ہے عائشہ جس کی دعا سے میری آدھی امت بے حساب جنت میں جائے. اگر یہ دعا کر دے تو آقا یہ وہ ہے. ہاں آقا اس بندے کو یہ مقام کیسے ملا؟ اس بندے کو یہ مقام کیسے ملا کہ اس کی دعا میں اتنی تاثیر ہے کہ اس کی دعا سے آدھی امت جنت میں جائے؟ عائشہ یہ میرے عشق میں اپنی ماں کا وفادار اور فرما بردار ہو گیا. ماں کی وفاداری نے اس کو اس مقام پر پہنچا دیا. کس مقام پہ پہنچایا پتہ ہے؟ کہ جب اویس قرنی قیامت کے دن اٹھیں گے تو 70,000 فرشتے اویس قرنی کے ہم شکل ہوں گے. سبحان اللہ. یہ اویس قرنی کا مقام. حضور نے ان کو سلام بھیجا, حضور نے ان کو اپنا جبہ دیا, حضور نے فاروق اعظم اور مولا کائنات سے کہا کہ اویس کو میرا سلام کہنا, یہ میرا جبہ دینا اور کہنا کہ وہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا. ماں کی وفاداری اور فرما برداری نے اویس قرنی کو کہاں پہنچایا. اور لیکن ماں کی وفاداری میں دیکھا نہیں, اب توجہ کرنا, بات ختم کر دیں, دیکھا نہیں لیکن حضور نے اپنے آپ کو دکھا دیا. دیکھا نہیں, دکھایا. کیسے؟ جب اویس قرنی جبہ لے کر, جو اویس قرنی کے پاس فاروق اعظم اور مولا علی جبہ لے کر پہنچے تو فاروق اعظم نے کہا حضور نے سلام کہا ہے. جیسے سنا نا سلام کہا ہے, جھومنے لگے, وجد کرنے لگے. جب ہوش آیا تو کہتے ہیں جب میرے آقا نے مجھے سلام کہا تھا تو میرا نام ان کی زبان پہ آیا تھا. میرا نام ان کی زبان, ہاں اویس نام لے کے کہا تھا سلام. جب میرا نام ان کی زبان پہ آیا تھا تو کیسا لگ رہا تھا. اور وہ فاروق اعظم تھے. کہا جب اتنا پیار کرتے ہو تو آئے کیوں نہیں ملنے؟ آیا تھا, نہیں ملاقات تھی, وجہ مختلف تھی. اچھا عمر آپ نے تو بہت دیکھا نا آقا کو, بہت دیکھا نا. میں ایک بات پوچھوں آپ سے, حضور کو تم نے بہت دیکھا, بار بار دیکھا, ان کی بھویں ملی ہوئی تھی یا جدا جدا تھی؟ فاروق اعظم رونے لگے. اویس یہی تو رونا ہے. جب نظر اٹھتی تھی تو اللہ کی تجلیات کا ایسا پیرا ہوتا تھا کہ حیا کی وجہ سے جھک جاتی تھی. نہیں بتا سکتا کہ, لیکن میں بتا سکتا, سبحان اللہ. میں بتا سکتا ہوں. مختلف روایتیں, ایک روایت یہ بھی ہے جب کوئی دور سے دیکھتا تھا تو ملی ہوئی نظر آتی تھی اور قریب جا کے دیکھتا تھا تو الگ الگ نظر آتی تھی. اور ایک روایت ہے کہ جب کوئی دور سے دیکھتا تھا تو الگ الگ نظر آتی تھی اور قریب سے دیکھتا تھا تو ملی ہوئی نظر آتی تھی. یہ تھی اویس قرنی. یہ مقام کیسے ملا؟ ماں کی وفاداری سے. ماں کی وفاداری وہ مقام عطا کرتی ہے کہ نبی ان سے دعا کرے. نبی پاک ان کو سلام بھجوا رہے ہیں, آؤ آج سے عہد کرو, اگر آج سے پہلے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی توبہ کرو, ان کے پیر پکڑ کے معافی مانگو. ماں باپ زندہ غنیمت جاؤ, انہیں خوش کرو, راضی کرو. بہن کے گھر ادھر ادھر چھوڑاؤ, ان کو لاؤ, گھر میں رکھو, ان کی لمبی عمر کے لیے دعا کرو. میرے آقا فرماتے ہیں جو ماں باپ کی لمبی عمر کے لیے دعا کرتا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, اللہ اس کو بہت دولت مند کر دیتا ہے, اللہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے. اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. دولت چاہتے ہو, خوشحال چاہتے ہو تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کو راضی کرو. کبھی بھی دل دکھائے ہو معافی مانگ لو. بولو آج کون یہ ارادہ کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح رکھیں گے؟ انشاءاللہ انہیں خوش رکھیں گے, انشاءاللہ ان کو اپنے گھر میں رکھیں گے, انشاءاللہ ان کے پاس 24 گھنٹے میں ایک ٹائم بنا لو, بیٹھیں گے,
بیٹھیں گے ان کے پاس، وقت دیں گے ان کے پاس، ان کو کھلائیں گے پلائیں گے، ان کا دل بہلائیں گے، ان کے ساتھ ہنسیں گے بولیں گے، ان کا مذاق ان کے ساتھ مذاق کریں گے تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے۔ ایک باپ کا سینہ اس وقت تو خوشی سے اس وقت تو چوڑا ہو جاتا ہے جب کوئی بیٹا اس کے ہاتھ چومتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے ہم سب اپنے ماں باپ، بہت نیک لوگ ہیں، بڑے اچھے و دل والے لوگ ہیں، اگر معافی مانگ لو گے تو وہ دل سے معاف کر دیں گے، لیکن اگر ماں باپ جا چکے ہیں دنیا سے اب مشکل یہ ہے اور وہ ناراض گئے ہیں، ان کی قبر پہ جانا، ان کو منانے کی کوشش کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری اولاد کو ہمارا وفادار بنائے اور ہمیں اپنے ماں باپ کو وفادار بنائے۔